تو یہ چاہتے آپ سے آپ کی جانب بڑھوں گے. آپ یہ فرمائیے گا جس طرح ہم نماز کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ نماز قائم کریں, قرآن میں بھی بارہا ذکر آیا نماز کے قائم کرنے کی, بار بار تاکید فرمائی. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا وعید ہے, فرما دیجیے گا. جی, نماز نہ پڑھنے والوں کی دنیا و آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہے, کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو قصدن نماز کو ترک کر دیتا ہے بروز حشر اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا. جو نماز کو قصدن ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے, دراصل ہمیں اگر اس کلیے کو سمجھ لیں نا تو ہماری زندگیوں میں بھی بہت آسانی ہو جائے. بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا بھی ہے کہ ہر شے اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے. صحیح ہے. جو کچھ بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے, تو دراصل جس طرح کہ ہمارا امت محمد مصطفیٰ میں پیدا ہونا ہمارا کوئی مارکا نہیں, اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, امت محمد مصطفیٰ کا فرد بنا کر پیدا کیا. اگر ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کریں تو بھی اس بات کا شکر ادا ہو نہیں پائے گا, اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا. تو جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے دراصل وہ اللہ کی مرضی سے, اللہ کی عنایات, اس کی کرم نوازی ہے, تو ہم کر رہے ہیں. اب جب نماز کی طرف سے ندا دی جاتی ہے, اذان ہوتی ہے, اس وقت جن کے دل کھچ جاتے نماز پڑھنے کے لیے وہ بندے مومن ہیں, اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ان کو رسائی کا اذن مل گیا ہے تو وہ جا رہے ہیں. کیا بات. اگر ہم کہتے تو یہ ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی اس لیے نہیں پڑھ سکے, عشاء میں کہیں مصروف تھے, کہیں باہر تھے اس لیے نہیں پڑھ سکے, ظہر میں کچن میں مصروف تھے نہیں پڑھ سکے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رہتے دن میں یا ہماری زندگی میں ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ اس قدر ناراض ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کا اذن نہیں دے رہا. کیونکہ نماز چھوڑ دینا, اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لینا, یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں, ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بعد اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ اپنی بارگاہ سے سجدے کی توفیق ہم سے چھین لیتا ہے. تو اگر ہم اس طرح سوچنے لگ جائیں تو یقیناً ہم پھر نماز بھاگ کر جا کر اور کوشش کریں گے نماز پڑھنے کی کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر ہمیں لگا رہے گا. جس طرح ابھی فرمایا جا رہا تھا کہ ہر نماز کو اس طرح پڑھو کہ ہو سکتا ہے تمہاری آخری نماز ہو, تو ہم نماز کی طرف گامزن ہوں گے. جو لوگ نہیں پڑھتے, آپ دیکھیے نمازی کے چہرے کا نور اور بے نمازی کے چہرے کا نور الگ ہی ایک اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں نہ صرف ایک عبادت ہو رہی ہے بلکہ جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی تمام بیماریوں سے شفا یابی پا رہے ہوتے ہیں, تمام گناہ دھلے جا رہے ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. آج ہر کسی کی یہی دعا ہے, اللہ خاتمہ بالخیر کرنا, جانکنی کا عالم آسانی کے ساتھ ہم پر سے گزر جائے, ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو قبر میں ہماری جنت کی کھڑکی کھل جائے. تو جب ہم یہاں امتحان گاہ میں موجود ہیں, اس دنیا میں موجود ہے, اور ہمیں بتا دیا گیا کہ کون سی راہ ہے کہ جس کو اختیار کر لینے سے تم فلاح پاؤ گے, تو پھر ہم کیوں چھوڑتے ہیں نماز. نماز چھوڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی بھی انسان مول لیتا ہے, اللہ رب العزت کی بھی ناراضگی مول لیتا ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک سے تشبیہ کیوں دی, مثال کیوں دی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز پڑھ کے جو تصور انسان کا قائم ہوتا ہے اللہ کو دیکھ لینا یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس سے وہ قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے. اپنی گفتگو کا اختتام اس سے کروں گی کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ مولا علی کا قول ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں, میں نماز قائم کرتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو اگر اپنے دل کا رونا آپ نے بیان کرنا ہے, اللہ کو بتانا ہے, دعاؤں کی قبولیت آپ چاہتے ہیں, آپ نماز پڑھیں, نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ اپنے لیے دعائیں مانگے, اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیے نماز چھوڑ دینا تو وہی ہے نا, دراصل نماز ہی تو ہے جو کافر اور مسلمان میں فرق واضح کرتی ہے. ہم نے نماز چھوڑ دی تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق. آمین آمین.